السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیات میں سے ایک آیت الکرسی کے بارے میں۔ یہ آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معزز سامعات، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کی کامل بادشاہی کا بیان ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہنے والا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آیت الکرسی ہمیں کن اوقات میں پڑھنی چاہیے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے سونے سے پہلے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور صبح تک شیطان جو ہے اس کے قریب نہیں آتا۔ آیت الکرسی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن، ماضی اور مستقبل ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت الکرسی یقیناً بہت عظیم آیت ہے، لیکن ہمیں اس کی فضیلت کے بارے میں صرف وہی باتیں بیان کرنی چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایسے دعووں سے بچنا چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھتے ہی ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ معزز سامعات، آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، کیونکہ ہمیں وہی کام کرنی چاہیے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ معمولات سے ثابت ہیں، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں تب ہی حاصل ہوگی جب ہم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔